بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ 3 آیت اے گریٹ لیڈر کی ٹرانسلیشن پر ڈسکشن کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. اٹ واز اگست 7th 1947. 7 اگست 1947 کا دن تھا. وین اے سلور ایئر کرافٹ سرکلڈ اوور دا ایئرپورٹ ایٹ ماڑی پور کراچی. جب ایک چمکتا ہوا ہوائی جہاز کراچی کے ماڑی پور ایئرپورٹ پر چکر لگا رہا تھا. اٹ واز واچڈ بائی اے واسٹ ایکسائٹیڈ کراؤڈ وائل اسموتھلی لینڈنگ. اسے ایک بہت بڑی اور پرجوش ہجوم نے دیکھا جب وہ آرام سے لینڈ کر رہا تھا. فرسٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا ایروپلین واز اے ٹال اینڈ ڈگنیفائڈ مین ویئرنگ اے پیور وائٹ شیروانی. جہاز سے سب سے پہلے جو شخص باہر آیا وہ ایک لمبا باوقار شخص تھا جس نے سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی. ایز سون ایز ہی اپیئرڈ، جیسے ہی وہ نظر آیا، دا ہول کراؤڈ روڈ ود ون وائس. پورا ہجوم ایک آواز میں پکار اٹھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اینڈ ایوری ون pushed فارورڈ. اور ہر شخص آگے بڑھنے لگا ٹو ویلکم ہیم، تاکہ اس کا استقبال کرے. ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو ہیم ایز پاسبل، اور جتنا ممکن ہو سکے in order to see him clear، اس کے قریب جا کر اسے صاف دیکھ سکے. For here was their great leader، کیونکہ یہ ان کا عظیم رہنما قائد اعظم. For here was their great leader قائد اعظم، the founder and first governor general of their new country، کیونکہ یہ ان کا عظیم رہنما قائد اعظم ان کے نئے ملک کے بانی اور پہلے گورنر جنرل تھے. Here was their leader who had won Pakistan for them، محمد علی جناح. یہ وہ رہنما تھے جس نے ان کے لیے پاکستان حاصل کیا، محمد علی جناح. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city، جب وہ ایئرپورٹ سے شہر تک پھیلے ہوئے لوگوں کے اس سمندر میں سے گزرے، through all the cheers and tears of joy and the never ending slogans of پاکستان زندہ باد. خوشی کے نعروں، آنسوؤں اور پاکستان زندہ باد کے نہ ختم ہونے والے نعروں کے درمیان. the قائد showed no signs of his feelings، قائد نے اپنے جذبات کا کوئی اظہار نہ کیا. he rarely did so، وہ اکثر ایسا ہی کرتے تھے. if he felt pride or joy in what he had done، اگر وہ اپنے کیے پر فخر یا خوشی محسوس کرتے، he did not let anybody see it، تو بھی کسی کو اس کا احساس نہ ہونے دیتے. through all the excitement of those first days in the life of the young nation، نئی قوم کی زندگی کے ان ابتدائی دنوں کے تمام جوش و خروش کے دوران، the man who had made it possible remained calm, serious and sober، وہ شخص جس نے یہ سب ممکن بنایا پرسکون، سنجیدہ اور متوازن رہا. Perhaps he was thinking of the millions of people، شاید وہ ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے who had become homeless when India and Pakistan became separate countries، جو ہجرت کے باعث بے گھر ہو چکے تھے جب انڈیا اور پاکستان الگ الگ ممالک بن گئے. Perhaps شاید he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland، وہ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جو اپنے وطن پہنچنے کی کوشش میں سڑکوں اور ریلوے پر حملوں کا شکار ہو رہے تھے. There was much in those days of violence to sadden Jinnah، who was a man of very strong feelings although he rarely showed it، ان دنوں کے تشدد میں بہت کچھ ایسا تھا جو جناح جیسے حساس انسان کو افسردہ کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اپنے جذبات شاذ و نادر ہی ظاہر کرتے تھے. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man، تاہم جو لوگ آزادی کے دن ان کے قریب تھے انہوں نے چند لمحوں کے لیے ایک خوش باش انسان کو بھی دیکھا.
once ایک بار he went to the balcony of the governor house. وہ گورنر ہاؤس کے بالکنی میں گئے from where he could see without being seen. جہاں سے وہ لوگوں کو دیکھ سکتے تھے مگر خود نظر نہیں آتے تھے. And as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. اور جب انہوں نے باہر سڑکوں پر خوشی سے نعرے لگاتے ہجوم کو دیکھا تو وہ مسکرائے. And that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern قائد اعظم. اس مسکراہٹ میں ایک نرم دل انسان جھلک رہا تھا جو سخت مزاج قائد اعظم کے پیچھے تھا. محمد علی جناح was at this time tired and far from well. اس وقت محمد علی جناح تھکے ہوئے اور صحت کے لحاظ سے کمزور تھے. But he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. مگر انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کا بڑا کام مکمل ہو چکا ہے. By the force of his determination and leadership, اپنی قیادت اور عزم کی طاقت سے, a people who had once been a defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power, ایسی قوم جو کبھی مایوس اور غیر ملکی حکمرانی کے تحت شکست خوردہ تھی, had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور پانچویں بڑی قوم بن گئی تھی. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and a great faith. 70 ملین 7 کروڑ لوگ جن کا کوئی وطن نہ تھا اب ایک قوم بن چکے تھے عظیم نظریات اور ایمان کے ساتھ. A few days after he landed in Karachi, محمد علی جناح told his people. کراچی پہنچنے کے چند دن بعد محمد علی جناح نے اپنی قوم سے کہا, You are free to go to your temples. آپ کو اپنے مندروں میں جانے کی اجازت ہے. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. آپ کو اپنی مسجدوں یا پاکستان میں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کی آزادی ہے. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو, ہم سب ایک ریاست کے برابر شہری ہے. He was of course reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of Allah. یقیناً وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہے.